وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی مبارک اسماء حسنہ، مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام الخالق کے بارے میں بتایا گیا تھا. الخالق پیدا کرنے والا، نئے انداز سے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، اس کو کہتے ہیں الخالق. اسی سے ملتا جلتا نام ہے الباری اور المصور. الباری یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. قرآن میں 3 جگہ یہ استعمال ہوا ہے. 28 پارے میں ہے هو اللہ الخالق الباری المصور. وہی اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، الباری ہر چیز کو مناسب شکل دینے والا ہے، المصور شکلیں اور تصویریں بنانے والا ہے. تو الباری کا معنی ہے، الخالق کا معنی پیدا کرنا، الباری کا معنی بھی پیدا کرنے والا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ الخالق کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا جو بغیر نمونے کے، بغیر مٹیریل اور مادے کے کسی چیز کو پیدا کر دے، وہ ہے الخالق. اور الباری اس کا معنی ہے ایسا پیدا کرنے والا جو ہر چیز کو مناسب شکل دے، جس چیز کے لیے جو مناسب شکل ہونی چاہیے وہی شکل اس کو عطا کرے، ہر چیز کو مناسب وجود دے. جس چیز سے جو کام لینا ہے، جس چیز سے جو کام لینا ہے اس کو ویسی شکل عطا کرے، ویسی بناوٹ دے، اس کو کہتے ہیں الباری. جیسے یہ عام طور پر الباری کا لفظ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے جان مخلوقات جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، زمین آسمان، تو یہ بے جان مخلوقات کے لیے الباری کا لفظ نہیں آتا. بے جان مخلوقات کے لیے اور ساری ہی جاندار مخلوقات کے لیے الخالق کا لفظ آتا ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا. تو وہ ہر جاندار کو بھی بنانے والا، بے جان کو بھی بنانے والا، اس کے لیے الخالق. لیکن الباری کا لفظ یہ خاص ہے انسانوں اور جانداروں کے ساتھ. جن مخلوقات میں جان ہے ان کے ساتھ خاص ہے کہ ان کو اس نے مناسب وجود دیا ہے جو ان کے کام آ سکے، جس سے ان کے کام آسان ہو سکے. الباری کا مطلب ہے ایسا وجود دیا، ایسا بنایا کہ جس کی وجہ سے مخلوقات اپنے جسم سے فائدہ اٹھائیں. جیسے مثال کے طور پر ہمیں زینت اختیار کرنے کا حکم ہے کہ ہم زینت اختیار کریں. جیسے بالوں کے بارے میں ہے کہ ہم بالوں کو کنگھی کریں، بالوں کو کنگھی کریں، اس کو بنا کر رکھیں، بکھرے ہوئے نہ رکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے بال کو پھر بنایا بھی ویسا ہے کہ انسان اس میں آسانی سے کنگھی کر سکتا ہے. بالوں میں کوئی ہڈی نہیں ہے، بالوں میں کوئی ہڈی، نسیں، رگیں نہیں ہیں، انسان آسانی سے کنگھی کر سکتا ہے. یہ الباری، اللہ رب العزت نے بالوں میں کنگھی کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کو ایسا بنا دیا کہ انسان آسانی سے کنگھی کر سکتا ہے. اس میں ہڈیاں نہیں ہیں، اس میں رگیں اور نسیں نہیں ہیں، ورنہ انسان کنگھی کیسے کرتا اور بال کیسے بناتا؟
اگر اس میں ہڈیاں ہوتی تو پھر بال بنانے کے لیے حجام کے پاس جانے کے بجائے انسان کو پھر سرجن کے پاس جانا پڑتا، ڈاکٹر کے پاس جا کر ہمیشہ بال بنانے کی جگہ آپریشن کرانا پڑتا، آپریشن کر کے بال نکالنے پڑتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے الباری ہے، جیسا جسم بنایا اس کے حساب سے اس کو شکل دی ہے اور استعمال کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اسی طرح انسان کے ہاتھ ہیں. سبحان اللہ. ہاتھوں میں جسم میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے مناسب فولڈ رکھا ہے، ایسا بدن بنایا ہے کہ انسان جب چاہے اس کو مناسب انداز سے موڑ سکتا ہے. جانور ایسے موڑ سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ سیدھے ہیں تو سیدھے ہی ہے. وہ یہ بیچ میں جو کوہنی کے پاس سے جو جوڑ ہے یہ جانوروں میں نہیں کہ وہ ہاتھ سے کھا نہیں سکتے. ہم ہاتھ سے کھا سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے کہ ہاتھ اسٹریٹ ہوتے، بیچ میں یہ فولڈ نہ ہوتا، تو پھر ہم کھانا کیسے کھاتے؟ یہ انسان ہاتھ سے کھا سکے، نوالا منہ تک لے جا سکے، دوسرے بچے کو اٹھا سکے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا بہترین ہاتھ دیا. یہ ہے الباری. مناسب ہر عضو ایسا بنایا مناسب. ہم کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، یہاں سے کمر کے پاس سے بھی جسم فولڈ ہو رہا ہے، پیر کے پاس سے بھی فولڈ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہم پلنگ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہم پلنگ پہ بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے، جسم فولڈ ہو جاتا ہے ہمارا. اگر اسٹیٹ بیچ میں کمر میں جو فولڈ ہونے کی جو صلاحیت ہے، مڑنے کی جو صلاحیت ہے، وہ نہ ہوتی تو ہم پلنگ پہ کیسے بیٹھتے؟ ڈائریکٹ کھڑے ہونا پڑتا، ڈائریکٹ لیٹنا پڑتا، دوسرا کوئی بیٹھنے کا آپشن ہی نہیں. تو یہ ہے الباری، مناسب وجود دینے والا، جس سے مخلوقات صحیح فائدہ اٹھا سکے. الباری. ویسے الباری جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے بھی کہا ہے علماء نے اس کو. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بری ہے. دوسرا مطلب الباری کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے. اللہ کی ذات بری ہے، یعنی پاک ہے. قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا یہ بری کا لفظ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے کہ وہ ذاتی نام لیا جائے تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے بری ہے، ہر کمی سے، ہر نقص سے اللہ کی ذات بری ہے، پاک ہے. تو اس نام کا تقاضا پھر ہم سے یہ ہوگا کہ ہم بھی ہر برائی سے اپنے آپ کو بری رکھیں. ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس سے برات کا اظہار کرے. جہاں ایسا کام ہو رہا ہو وہاں کہے کہ میں اس سے بری ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، 25ویں پارے میں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. دیکھو، میں بری ہوں، میں پاک صاف ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، دوری کا اظہار کرتا ہوں اس سے جس کو تم کرتے ہو. اسی طرح دوسری جگہ 28ویں پارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اس امت کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی زندگی. اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی باری سے جو لفظ نکلا ہے براء، وہ لفظ استعمال کیا کہ میں بری ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہا کہ ہم بری ہیں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم سے بھی، سارے کافروں سے، نمرود، اس کا پورا لشکر، اس کی پوری قوم، ابراہیم علیہ السلام کے خود والد، ان سب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا براء من، ہم تم سے بری ہیں، برات کا اظہار کریں، تمہارا یہ شرک، کفر اور جو گناہ ہے اس سے ہم بری ہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جھوٹے معبود، ان سے ہم بری ہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے گناہ ہو گیا. سامری نام کا ایک آدمی تھا اس زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، بہت بڑا منافق.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا تورات دینے کے لیے، تورات کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو ادھر قوم میں سے جو سامری تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا۔ بنی اسرائیل کے پاس بہت سارا سونا جو ان کو جہاد وغیرہ میں مال غنیمت کے طور پر ملا تھا، یا ان کا بھی بہت سارا تھا، وہ سب ملا کر اس نے سونا چاندی کو جمع کیا، اس کو آگ میں تپا کر اس کا ایک بچھڑا بنا لیا، گائے کا بچھڑا بنا لیا، اور اس کے دونوں طرف منہ کی طرف اور پیچھے کی طرف سوراخ کر دیے، جس کی وجہ سے ہوا آر پار ہوتی تھی اور اس آواز نکلتی تھی۔ ہوا جو ہے آتی تھی ایک طرف سے اس بچھڑے کے سوراخ کے اندر سے جا کر دوسری طرف سے نکلتی تھی، اس کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، لہو خوار آواز نکالتا تھا وہ۔ تو سامری نے پوری قوم کو، بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ کے حکم سے گئے تھے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، وہ خود سے نہیں گئے تھے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کے جانے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو پھر تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصور ہو جائے گا، اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ کا قصور ہو جائے گا، نعوذ باللہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نہیں گئے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر ان کی قوم کو گمراہ کیا؟ نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ 30 دن یہاں اعتکاف کرو، تو بلانے والا اللہ ہے، تو خود سے نہیں گئے تھے وہ، کہ ان کے جانے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہ گویا اللہ پر الزام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اس میں، وہ لوگ گمراہ ہوئے، بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کا گریبان پکڑا اور ان کو جھنجھوڑا اور سامری کو برا بھلا کہا، اور پھر قوم کے لوگ واپس ہو گئے۔ خیر، بعد میں قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم توبہ کیسے کریں، اب ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اب ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، شرک جیسا گناہ ہو گیا ہے، اس سے توبہ کیسے کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیا کی، ان کی توبہ کے بارے میں کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باری کا لفظ استعمال کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، پہلے پارے میں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر۔ اب یہاں بھی دیکھیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے لوگ مرتد ہوئے تھے تو اس میں قصور تو موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام الزام دوسروں کو دے رہے ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ظلم کیا ہے، تو یہ تو اور ڈبل گناہ ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، وہ خود اپنے قصور سے مرتد ہوئے، سامری کے گمراہ کرنے کی وجہ سے مرتد ہوئے تھے۔ خیر، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے باری کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ دیکھیے، اب یہاں کوئی اور بھی نام لے سکتے تھے، انبیاء علیہ السلام جب بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیتے ہیں اس کی خاص وجہ ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے ہم جیسے بات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہمارے منہ سے کچھ نکل گیا، تو نبیوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو سوچ سمجھ کر نام لیں گے۔ تو یہاں 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے یا ہزاروں نام ہیں، اس میں سے باری کا لفظ ہی کیوں چنا؟ فتوبوا الی خالقکم نہیں کہا کہ تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، اپنے مالک کی طرف توبہ کرو، اپنے معبود کی طرف توبہ کرو، اپنے رحمان کی طرف توبہ کرو، کتنے سارے نام ہیں، وہ بھی تو ہو سکتے تھے، لیکن نام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 جگہ، اور دونوں جگہ باری، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔
تم رجوع کرو اپنے باری، اپنے مولا، اپنے رب کی طرف جو باری ہے، اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے باری کے پاس۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو باری کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کی ذات بری ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نقص سے، کمی سے، تو تم نے جب یہ گناہ کر لیا ہے شرک کا، تو اب توبہ کر کے ایک دوسرے کو قتل کر کے تم بھی پاک ہو جاؤ۔ یہ لفظ باری جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو بھی اللہ کو رب مانتا ہے، الہ مانتا ہے، باری مانتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے خلاف کاموں سے بچائے، وہ بری رہے، دور رہے گناہوں سے، جو جہاں بھی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس سے بچے، اس سے برات کا اظہار کرے زبان سے۔ شادیوں میں حرام کام ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاط ہے، میل ملاپ ہو رہا ہے، کوئی اور شریعت کے خلاف حرکت ہو رہی ہے، سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے خاندان میں، تو وہاں ہر مسلمان کا کام ہے جو اللہ کو باری مانتا ہے کہ وہ اپنی برات کا اظہار کرے کہ تمہارے اس کام سے میں بری ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برات کا اظہار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اس لشکر میں، اور حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ جاؤ اس قوم کو، ایک قوم کی طرف بھیجا، اس قوم کو اسلام کی طرف بلانا، وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی اسلام قبول کر لیں گے، تو اس لیے بھیجا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے اور ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن وہ بیچارے جاہل تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو اسلامی کیسے مسلمان ہوتے ہیں پتہ نہیں تھا ان کو۔ تو اس زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ کہتے تھے اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کیا، تو ان کو یہ اسلمنا جو لفظ ہے وہ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اسلمنا کے بجائے سبعنا کہنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن لفظ انہوں نے وہ بولا جو اسلام سے دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبعنا، سبعنا، اس زمانے میں صابی کہتے تھے، تو انہوں نے یہ لفظ بولنا شروع کر دیا سبعنا، ان کو اسلمنا کہنا نہیں آیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان لوگوں کو، پورے لشکر والے تھے، سب کو کہا کہ ان کو قتل کرنا شروع کرو، بہت سارے آدمیوں کو اس قوم کے قتل کر دیا، اور کچھ کو قیدی بنا لیا، کچھ کو قیدی بنا لیا، اور صحابہ کرام میں جو لشکر میں تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ اور کچھ دن گزرے، واپسی میں ہو رہے، تو ایک دن کہا کہ اپنے قیدیوں کو بھی قتل کر دو، جو بچ گئے تھے قیدی ان کو بھی قتل کر دو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے قیدیوں کو، میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم قیدیوں کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کے لفظ سے معلوم پڑ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ نے پہلے بھی غلط کیا ہے ان کو قتل کر کے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ جب لشکر واپس آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے پیش کیا معاملہ، کہ ہم لوگ گئے، ان سے کہا کہ اسلام قبول کرو، تو انہوں نے اسلمنا کے بجائے سبعنا کہا، ان کو اسلام کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ بولنا نہیں آیا، تو انہوں نے دوسرا لفظ کہہ دیا۔ تو حضرت خالد نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور قیدیوں کو بھی پھر بہت ساروں کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اللہم انی بریء مما صنع خالد، اے اللہ میں بری ہوں اس سے جو خالد نے کیا ہے۔ دیکھیے ایک غلط کام، حضرت خالد بن ولید کا بھی کوئی ارادہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا نہیں تھا، اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں، کہ کسی قرآن سے یا حدیث سے سوچ سمجھ کر انسان جب واضح کوئی حکم نہ ہو، کھلا ہوا حکم نہ ہو، تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے، اور اس مسئلہ نکالنے میں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی یہاں اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ کفریہ جملہ بول رہے ہیں، اسلام سے پھرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ لفظ بول رہے ہیں، یہ سمجھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا تھا، لیکن چونکہ کام غلط تھا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں بری ہوں، برات کا اظہار، ایسے برائیوں سے جو بھی برا کام ہو اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور وہ بالکل موت کے وقت جو انسان کے اوپر بے ہوشی آتی ہے، غشی طاری ہوتی ہے، تو اس بے ہوشی کے عالم میں تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہاں ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں جیسے ہی ان کے اوپر بے ہوشی آ گئی، وہ موت کے قریب تھے وہ،
تو اچانک ان کے گھر کی عورتوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. گھر کی عورتوں نے چلا کر رونا شروع کر دیا. تو بعد میں جیسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا, افاقہ ہوا, بے ہوشی سے وہ نکلے, تو انہوں نے فوراً دیکھا کہ گھر کی عورتیں چلا کر رو رہی ہے. تو فوراً انہوں نے کیا کہا, دیکھو ایسے عالم میں بھی گھر والوں سے, اپنے گھر کی عورتوں سے ایک غلط کام ہو گیا, شریعت کے خلاف کام ہو گیا, تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں بری ہوں اس سے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے. انی بری ہوں مما بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بری ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, برات کا اظہار کیا ہے کہ اے اللہ میں بری ہوں ان لوگوں, اس عورت سے, من الصالقتی والحالقتی والشاقہ او کما قال علیہ الصلوۃ, زور زور سے چیخ کر رونے والی عورتوں سے میں بری ہوں. جو کسی کے انتقال پر یا کچھ صدمہ ہو جائے اس وقت جو عورتیں چیخ کر چلا کر روتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان عورتوں سے بری ہوں. اسی طرح وہ عورتیں جو سر کے بال کٹوا لیتی, پورا ٹکلا کرا دیتی کسی وجہ سے, یا زیب و زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے, یا صدمے کی وجہ سے, جو عورتیں پورے سر کے بال کٹا لیتی ہیں میں ان سے بری ہوں. اسی طرح جو عورتیں صدمے کے وقت اپنا گریبان, اپنا کرتا پھاڑ لیتی ہے, گریبان پھاڑ لیتی ہے, کچھ عورتیں ہوتی ہیں رونے میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا گریبان پھاڑنے لگتی ہیں, تو ان سے میں بری ہوں. تو دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انتقال ہو رہا ہے, لیکن ایسے وقت بھی جو ہے برات کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر مسلمان کو یہ باری جو نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے, اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان بھی گناہوں سے, جہاں جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں, سنت کے خلاف کام ہو رہے ہیں, اپنی برات کا اظہار کریں کہ میں بری ہوں اس سے. تم جو خلاف شریعت کام کر رہے ہو, سنت کے خلاف کہیں کام ہو رہا ہے, حرام کام ہو رہا ہے, کہیں شادی میں ہو یا گھر میں ہو, گھر میں بچے ہوں, بیوی ہو, یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں شریعت کے خلاف, وہاں چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم اس سے بری ہیں, اللہ ہم اس سے بری ہیں. ان سے کہیں کہ ہم اس کام سے بری ہیں. تو یہ الباری کا تقاضا ہے. الباری اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے, بے عیب ہے. ہر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بے عیب رہے, شریعت کے خلاف کاموں سے دور رہے اور برات کا اظہار کرے. خیر, اس کے ساتھ ایک نام ہے المصور. اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے المصور. مصور شکل بنانے والا, تصویر سے نکلا ہے, تصویریں بنانے, شکل بنانے والا. اللہ تعالیٰ کو دیکھ کیا زبردست اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے, کیسی کیسی شکلیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے. المصور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں, رحم میں, جیسے چاہتا ہے. کتنی خوبصورت شکلیں, اربوں خربوں انسان آج تک آ چکے ہیں, قیامت تک آئیں گے, سب کی شکلیں الگ ہیں. سبحان اللہ, کیسا تصویر بنانے والا ہے, کیسا شکلیں بنانے والا اللہ ہے کہ سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی شکلوں میں فرق ہوگا. دو بچے ایک ساتھ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, ٹوئنس, ان کی شکلیں بھی الگ ہوتی ہیں, ہوتی نہیں ہوتی, ان کی شکلوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اگر سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تو کام کتنے مشکل ہو جاتے. 6 بھائی ہیں, 6 کی شکل ایک جیسی ہے, تو آپ ماں باپ کیسے پہچانتے, بیوی کیسے پہچانتی کہ میرا شوہر کون سا ہے. اسی طرح 6 بھائیوں میں سے کسی ایک نے کسی سے قرضہ لے لیا, اب وہ قرضہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے, اب 6 کہہ رہے ہیں میں تو نہیں تھا, تو پھر کیا کرتا ہے انسان. شکلیں اگر ایک جیسی ہوتی تو انسان کتنی مشقت میں پڑ جاتا, کتنے سارے کام مشکل میں ہو جاتے. لیکن المصور اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور کیسا اس کے پاس خزانہ ہے شکلوں کا. انسانوں کو شکلیں الگ دی, خوبصورت پھول ہیں, پھل ہیں, جانور ہیں, کیسے کیسے خوبصورت جانور, سب کی شکلیں الگ الگ بنائی ہے اللہ رب العزت نے. یہ ہے المصور, الگ الگ شکلیں بنانے والا, بہترین شکلیں بنانے والا. اور سب سے بہترین شکل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو اللہ نے سب سے بہترین شکل دی ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا ہے, پناہ کی جگہ, ٹھہرنے کی جگہ. والسماء بناء, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم, اور تمہاری صورتیں بنائی اور سب سے بہترین صورتیں بنائی. اب دیکھیے انسان کی شکل ایسی ہے کہ کوئی اس میں کمی نکال ہی نہیں سکتا, ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز بدن کے اس حصے کے بجائے دوسرے حصے میں ہوتی تو کتنا اچھا تھا. کوئی سوچ سکتا ہے
اتنی مناسب اور اتنی بہترین جگہ اللہ نے ہر چیز فٹ کی ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں یہاں کے بجائے پیچھے ہوتی یا پیروں میں ہوتی تو کیسا ہوتا. آنکھیں اس کی جگہ پر ہے، کان اس کی جگہ پر ہے، ناک اس کی جگہ پر ہے، یعنی دوسری کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اگر دوسری کوئی جگہ ہوتی تو انسان اچھا نہیں ہوتا بلکہ بدنما ہو جاتا، بد شکل ہو جاتا، اس کی شکل بگڑ جاتی اور کام اس کے خراب ہو جاتے. آنکھیں اگر یہاں کی بجائے جہاں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے وہاں کی جگہ کہیں اور ہوتی تو انسان بہت مشکل میں پڑ جاتا. ایسا زبردست شکل بنائی ہے اس نے کہ اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ بھی پانی پر بنائی. لوگ شکل تصویر بنانے کے لیے کوئی دیوار پر بناتا ہے، کوئی زمین پر، کوئی تختے پر، کوئی لوہے پر، کوئی مضبوط جگہ چاہیے نیچے جس کے اوپر تصویر بنائی جائے. پانی پر آج تک کسی تصویر بنانے والے نے، کسی آرٹسٹ نے ابھی تک جو ہے پانی پر تصویر نہیں بنائی. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، سبحان اللہ، کہ اس نے انسان کو پانی سے بنایا نا. پانی پر کیسی شکل بنائی ہے، سبحان اللہ، پانی سے بنایا. پانی پر اتنی بہترین شکل، وہ بھی اندھیرے میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی بہترین شکل بنائی ہے. اور اتنی بہترین شکل بنائی، اتنا بہترین جسم بنایا، اور ماں کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. ماں کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس لیے ماں 9 مہینے ہل نہیں سکتی، پلنگ پر پڑے رہے ورنہ کام بگڑ جائے گا، ایسا کوئی آرڈر ہے؟ نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ کی ذات ہے. سوچئے اس کو، اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی. کیسا اللہ بنانے والا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان کچھ لکھے تو اس کو کوئی دھکا دے تو اس کو غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ اگر اس کو دھکا دیں گے تو اس کی شکل صحیح نہیں بنے گی. اگر اس لکھتے یا تصویر بناتے کسی نے اسے دھکا دے دیا تو تصویر خراب ہو جائے گی. لیکن ماں کے پیٹ میں تصویر بن رہی ہے اور ماں کو حکم نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھی رہے. وہ سارے اپنے کام کرتی ہے. وہ لیٹ بھی سکتی ہے، وہ چل بھی سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، وہ پی بھی سکتی ہے، وہ کہیں جا سکتی ہے، وہ استنجا کر سب کام کر سکتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ہلو مت. سبحان اللہ. یہ ہے المصور، تصویر بنانے والا، ایسی بہترین شکلیں بنانے والا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. انسانوں کی شکلیں، جانوروں کی شکلیں، پھول پھل، کتنی چیزیں ہیں جن کی شکلیں اللہ رب العزت نے بنائی اور الگ الگ بنائی ہے. کیسی خوبصورت بنائی ہے، اور ایسی بنائی ہے کہ دوسرا اس جیسا بنا ہی نہیں سکتا. اسی لیے تصویر، شکل بنانے والا انسان، پورا وجود اللہ نے بنایا ہے، شکل بھی، انسان کا چہرہ بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اس لیے چہرے میں کسی کے کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بیان کرنا، اس کے عیب سے اس کو چڑھانا، گویا یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے. کسی کے چہرے میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اور عیب ہے، تو اس عیب کو بیان کرنا کہ تیرا چہرہ تو ایسا ہے، گویا وہ اللہ پر انگلی اٹھانا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہے، کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کچھ انبن ہو گئی تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا، کالی ماں کے بیٹے. کیا کہہ دیا؟ کالی ماں کے بیٹے، ابن الاسود، کالی ماں کے بیٹے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کیا کہا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے صحابہ اکرام میں، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، انک امرؤ فیک امر الجاہلیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو ذر تو ایسا آدمی ہے، تیرے اندر کچھ جاہلیت کا اثر باقی ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، چہرے کی وجہ سے، رنگ کے کالا ہونے کا ان کو تانا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا. اس لیے شکل کا کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. شکل کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو شکل کی وجہ سے تانا دینا، اس کو چڑھانا، گویا یہ اللہ پر انگلی اٹھانا ہے، اللہ پر اعتراض کرنا ہے. دوسری بات، المصور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے کسی انسان کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے. تصویر بنانا دیواروں پر، کسی چیز پر، تصویر بنانے والے کے لیے سخت عذاب کہا گیا، کیونکہ یہ تصویر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مصور اللہ ہے، تصویر بنانے والا اللہ ہے. تو اگر کوئی اور تصویر بنائے تو اللہ رب العزت کو بہت غصہ آتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان تصویر بنانے والوں کو کہیں گے کہ تم ان تصویروں میں روح ڈال کر دکھاؤ.
اب بتائیے انسان کے اندر کہاں طاقت ہے کہ وہ روح ڈال دے؟ تو اس لیے تصویر کی وجہ، ایک تو تصویر بنانے والا اللہ ہے، شکل بنانے والا اللہ ہے، اس لیے شکل کی وجہ سے کسی کو طعنہ نہیں دے سکتے، شکل کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، تصویر بنانے والا اللہ ہے۔ جو تصویر بنائے گا گویا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نقل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر جانا چاہ رہا ہے۔ تصویر اللہ بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو تصویر بنا کر روح بھی ڈالی تھی، تو نے تصویر بنائی ہے، اب روح ڈال کے دکھا۔ اب بتائیے انسان کیا کرے گا؟ اس لیے تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر، المصور اللہ رب العزت کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شکلیں بنائی ہے، صورتیں بنائی ہے، اس لیے اور کتنے بہترین اور خوبصورت سانچے میں ہمیں ڈالا ہے، اس لیے اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس بنانے والے سے محبت کریں، اس بنانے والے کی عبادت کریں، اس بنانے والے کی طرف رجوع کریں، اس بنانے والے کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔